سيد الأنبياء والمرسلين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عجیب فیض ہے میرا آقا علیہ السلام کی محبت کا، عجیب فیض ہے میرا آقا علیہ السلام کی محبت کا. درود آپ پر پڑھوں اور خود سور جاؤں. ایک مرتبہ بآباد بلند شریف پڑھی اللہ صلی علیہ وسلم. زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. کتنا حسین وہ لمحہ ہوگا جس وقت میرا آقا علیہ السلام تمہیں تمہارے نام سے پکاریں گے. آپ کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ تو میرا آقا علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے ارے جس وقت تم مجھ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے تھے فرشتے مجھ تک تمہارا نام بھی پہنچایا کرتے تھے. ان کے قدوم پاک کو چھو کر مزے میں ہیں، ان کے قدوم پاک کو چھو کر مزے میں ہیں، یعنی مدینے کا ہر ایک پتھر مزے میں ہے. دکھ میں مصیبتوں میں رہ کر مزے میں ہیں، دکھ میں مصیبتوں میں رہ کر مزے میں ہیں، جو ان کا نام لے گا وہ گھر مزے میں ہے. کوئی ملے یا نہ ملے مگر ایسی شے ملے جس کے ملنے سے خدا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملے. ارے جس کے ملنے سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، ارے جس کے ملنے سے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، ارے جس کے ملنے سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، ارے جس کے ملنے سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا ملے. ارے ایسی شے ڈھونڈو جس کے ملنے سے حسنین کریمین ملے، ارے جس کے ملنے سے حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر ملے، ارے جس کے ملنے سے حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمت الرضوان ملے، ارے جس کے ملنے سے حضور خواجہ بندہ نواز یسو دراز علیہ رحمت الرضوان ملے. ایسی شے ڈھونڈو جس کے ملنے سے خدا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. ارے دیکھتا بھی کیسے آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا ہے.
خلقت مبرأ من کل عیب، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں. کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ کو گویا ایسا ہی پیدا کیا ہے جیسا کہ آپ خود چاہتے تھے. آئیے محترم علیہ السلام کرام، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج شہادت کا جو دن ہے، اسی مناسبت سے ہم آج امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کو بیان کریں گے. اور میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارک کو بیان کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. تو دیکھیے محترم اور سامعین کرام، حسن مجتبی کا جو دیکھتے ہیں وہ تصویر جو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں. حسن مجتبی کے لبوں پر جب آتے ہیں تو وہ تحمید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں. جبین صبر کو جھکا کر کربلا میں امام حسن مجتبی نے صلح کرا کر اپنے دین کو بچایا ہے. یہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو آئیے محترم علیہ السلام کرام، حضرت علامہ مولانا پیر طریقت، حضرت علامہ مولانا پیر طریقت حافظ محمد ذاکر حسین قادری بندہ نوازی ادام اللہ فیودہم، کامل فقہ جامعہ نظامیہ، وہ ناظم مدرسہ مدرسہ انوار العلوم محبوبیہ ریشہ کالج عادل آباد، وہ عالی جناب صادق علی خان صاحب لطیفی، وہ صدر صاحب عالی جناب محمد ایوب خان صاحب، وہ دیگر سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام حضرات کو 1500واں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دل کی عمیق گہرائیوں سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. تو آئیے محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہم کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرما کر ہر نعمتیں و برکتوں سے مالا مال فرمایا ہے. یہ اللہ پاک کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہم کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرما کر ہر نعمتیں و برکتوں سے مالا مال فرما کر باجماعت نماز عشاء ادا کرنے کی توفیق جو دی ہے. اور اس کے بعد ہم ذکر حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. یہ اللہ پاک کا لاکھوں کروڑ احسان ہے. تو دیکھیے محترم سامعین کرام، اللہ پاک کا لاکھوں کروڑ احسان ہے. انما یرید اللہ یذھب عنکم الرجس اہل البیت لیطہرکم ویطہرکم تطہیرا. جو میں نے آپ کے سامنے قرآن شریف کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی اہل بیت سے محبت کا ذکر کیا ہے. اہل بیت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے شہزادے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں. تو آئیے محترم علیہ السلام کرام، دیکھیے مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. مفسرین تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ اس سے مراد حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مراد ہے. بحر زمین و آسمان، بحر نبوت اور بحر فتوح کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ تقوی اصل ہے. تو دیکھیے محترم سامعین کرام، ان دونوں کے درمیان بڑی محبت ہی محبت ہے، اور جس طرف ان کی زیادتی کا کوئی شبہ نہیں ہے، اور ان کے درمیان جو موتی اور جو مونگے ہیں وہ امام حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو یہ موتی ہے حسنین کرمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آئیے محترم سامعین کرام، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو سمندروں کو ملایا ہے،
ایک بحر سمندر، ایک بحر زمین، جو بحر سمندر جو آسمان سے جب پانی گرتا ہے تو وہ بحر زمین پر گر کر وہ موتی بن جاتا ہے۔ یہ اللہ پاک کے حکم سے جو سمندروں کو ملایا جاتا ہے۔ تو دیکھیے محترم سامعین کرام، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شہزادے ہیں۔ آپ 5 بہن ہیں، امام حسن و حسین، محتن زینب الکبریٰ اور زینب الصغریٰ آپ کے ام کلثوم کی نیت ہے، اور میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات مبارک میں یہ متولد ہوئے ہیں۔ تمام کے تمام میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات مبارک میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو دیکھیے محترم سامعین کرام، یہ اہل بیت کی محبت ہے۔ تو آئیے وہ اہل بیت کی محبت اور ان کی شان، وہ شان ہے میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو تمام انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام سے مقام بڑھ کر عطا کیا ہے۔ یہ وہ شان میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ اور شان کیسی شان ہے؟ ان کی شان جو خاندان کی جو شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے وہ کسی کی شان نہیں ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جب ہم بیان کرتے ہیں، بحر نبوت اور بحر خطوط کے جو معنی مراد ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو آئیے محترم سامعین کرام، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ہجری 15 ماہ رمضان مبارک میں آپ پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کی پیدائش کا جب وقت آیا، آپ کی ولادت کا جب وقت آیا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ام کمیل اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں بھیجتے ہیں۔ اور دیکھیے محترم سامعین کرام، جب آپ پیدا ہوئے، جب آپ کی ولادت ہوئی، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دائیں طرف جب اذان دیتے ہیں اور بائیں طرف اقامت دی جاتی ہے، نیز 7 دنوں کے بعد امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام رکھا گیا ہے۔ یہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب نام رکھتے تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا بیان کرتے ہیں کہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لاتے ہیں، اور میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی سے کہتے ہیں کہ علی ان کے نام رکھو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے نانا جان ہیں، آپ ہی نام رکھیں۔ تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جب حکم ہوتا ہے تو میں تبھی ان کا نام رکھوں گا۔ تو دیکھیے محترم سامعین کرام، اللہ کی طرف سے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مبارکباد پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے شبر، یعنی کہ ان کے معنی ہوتے ہیں حسن، تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کا نام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھتے ہیں۔ یہ ان کی شان ہے۔ آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام بھیجے ہیں، اور وہ نام کون رکھ رہے ہیں؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین رکھ رہے ہیں۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کا نام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھتے ہیں۔ تو دیکھیے محترم سامعین کرام، ان کے نام میں وہ تاثیر ہے، جو نام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو تاثیر ہے، وہ 5 نام دیے گئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول کی گئی ہے؟ تو دیکھیے محترم سامعین کرام، حضرت جابر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے ہیں اور وہی بھیجتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے ناموں کو جب دیکھتے ہیں، جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ 5 نام جو مراد ہے میں تمہیں یاد دلاتا ہوں۔ وہ 5 نام محمد، فاطمہ، علی، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ 5 نام آپ یاد رکھ لے، ضرورت پڑنے پر تمہیں یاد آ جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ نام جنت میں جب یاد کر لیتے ہیں، جب زمین پر آنا تھا تو دیکھیے محترم سامعین کرام، 300 برس تک آپ روتے رہے، آپ کو وہ نام یاد نہیں آ رہا ہے، تو آپ کی توبہ
ابھی قبول نہیں ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ابھی توبہ قبول نہیں کی ہے، جب زمین پر آنا تھا آپ کی توبہ کو آپ قبول کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا میری توبہ قبول فرما لے، مگر جواب نہیں آ رہا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام ابھی جواب نہیں آ رہے ہیں، تو دیکھیے محترم سامعین کرام، حضرت آدم علیہ السلام وہ 5 نام لیتے ہیں، اور نام لینا تھا محمد، فاطمہ، علی، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بس نام لینا تھا تو آپ کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ یہ 5 نام جو نام محمد، فاطمہ، علی، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ یہ 5 نام جب لینا تھا تو آپ کی توبہ قبول ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اے آدم سنو، یہ تو تمہاری توبہ قبول ہوئی ہے، اگر تم تمہاری تمام اولاد کے لیے توبہ کر لیتے تھے میں تمہاری تمام اولاد کو بخش دیتا تھا، یہ تو تم صرف اپنے لیے توبہ قبول کیے ہیں، مگر یہ وہ 5 نام میں جو تاثیر ہے، اگر تم تمہاری اولاد کے لیے بھی، تمام اولاد کے لیے بھی توبہ قبول کر لیتے تھے تو میں تمام اولاد کو بخش دیتا تھا۔ یہ وہ 5 نام میں تاثیر ہے۔ تو آئیے محترم سامعین کرام، میرا آقا علیہ السلام کی خاندان کی کیا شان مبارک ہے، جو نام لیے، 5 نام لینا تھا، آپ 300 سال تک روتے رہے مگر آپ کو وہ نام یاد نہیں آیا ہے، جب نام لینا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرما لی ہے۔ تو دیکھیے محترم سامعین کرام، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت بڑی نرالی ہے، اسی لیے آپ کو حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی ہے تو دیکھیے محترم سامعین کرام، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا حسین و کمال بنایا ہے۔ جنت میں آپ حضرت آدم علیہ السلام و حوا سامنے تشریف فرما ہے، دونوں آپس میں دیکھ رہے ہیں، ایک طرف ان کی طرف نظر ڈالتے ہیں، دوسری طرف ان کی طرف نظر ڈالتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میرا خیال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اتنا حسین و کمال بنایا ہے، دنیا میں اور کسی کو کمال نہیں بنایا ہے اور کسی کو تخلیق نہیں کیا ہے، بس اتنا کہنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اے جبریل حضرت آدم علیہ السلام کے جنت میں محلات میں لے کر چلے جاؤ۔ اب دیکھیے محترم سامعین کرام، وہ ان کا اتنا خیال ہوتا ہے کہ مجھ سے بڑھ کر حسین و کمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی تخلیق نہیں کیا ہے، کسی پیدا بھی نہیں کیا ہے۔ اب دیکھیے محترم سامعین کرام، حضرت جبریل علیہ السلام انہیں جنت کے محلات میں لے کر جاتے ہیں، ایک گنبد نظر آ رہی ہے، وہ گنبد کا جب دروازہ حضرت جبریل علیہ السلام کھولنا تھا، اس میں اتنی خوشبو عنبر آ رہی ہے اور وہ منظر نورانی منظر ہوا کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیے محترم سامعین کرام، وہاں پر ایک سونے کا تخت بچھا ہوا ہے اور ہیرے جواہرات کا تخت بچھا ہوا ہے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک شہزادی بیٹھی ہوئی ہے، وہ شہزادی کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام وہ منظر کو دیکھ رہے ہیں، ارے وہ نورانی منظر کو تمام ملائکہ دیکھ رہے ہیں، ارے وہ نورانی منظر کو تمام حوریں دیکھ رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی وہ منظر کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ خیال آیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے بڑھ کر حسین و کمال کسی کو بھی نہیں بنایا ہے۔ مگر وہ جب دروازہ کھلا، وہ شہزادی جو بیٹھی ہوئی ہے، آواز آئی، ارے یہ وہ شہزادی ہے، حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ حضرت آواز آئی، یہ وہ حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ارے یہ وہ شہزادی ہے، ان کو اتنا حسن و کمال بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ حضرت آدم علیہ السلام ان کو جب دیکھتے ہیں، جہاں دیکھتے ہیں کہ وہ دروازے گنبد کو جب دیکھتے ہیں تو آپ اپنا حسن و کمال بھول جاتے ہیں۔ وہ شہزادی اتنے تخت پر بیٹھی ہوئی ہے، ہیرے جواہرات
اتنے مشق عنبر کی خوشبو آ رہی ہے، ہم آج تک وہ خوشبو کو سو نہیں پاتے ہیں۔ تو آپ اپنے حسن کو بھول گئے ہیں۔ وہ جب دروازہ کھلنا تھا، حضرت جبریل علیہ السلام سے وہ دریافت کرتے ہیں کہ ان کے شوہر کا نام کیا ہے، شوہر کے نامدار کا نام کیا ہے۔ تو آئیے محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر حکم ہوا، اے جبریل انہیں جنت کے وہ محلات میں لے کر جاؤ۔ پھر ایک محل میں لے کر جاتے ہیں، وہاں پر جب دروازہ کھولنا تھا کہ ایک نوجوان اپنے سنہرے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آواز آئی، ارے یہ وہ نوجوان کو حسن کمال ہے، یہ وہ آواز غیب سے آتی ہے، یہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو آواز آئی کہ یہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو محترم سامعین کرام وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دریافت کرتے ہیں کہ اگر ان کی اولاد بھی ہے تو دیکھیے محترم سامعین کرام، حضرت جبریل علیہ السلام پھر آپ کو ایک محلات میں، جنت کے محل میں جب لے کر جاتے ہیں، اور جب دروازہ کھولنا تھا اتنی خوشبو آ رہی ہے، ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تمام ملائکہ وہ منظر کو دیکھ رہے ہیں، تمام حوریں اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ جب دروازہ کھولنا تھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حسنین کریمین کی صورتیں نظر آ رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام حسنین کریمین کی زیارت کر رہے ہیں، اور آپ وہ زیارت کر کر اپنے حسن و کمال کو بھول چکے ہیں۔ وہ حسن وہ خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، ارے وہ حسن وہ خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، ارے وہ حسن وہ شان وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دیا ہے، وہ حسن وہ کمال حسنین کریمین کو دیا ہے۔ تو آپ وہ زیارت کر کر واپس پلٹ جاتے ہیں۔ تو دیکھیے محترم سامعین کرام، جب واپس پلٹنا تھا یہ منظر تمام ملائکہ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب ہوتا ہے، اور انہیں جب زمین پر بھیجتے ہیں، جب حکم ہوتا ہے آپ کا نکاح ہونا تھا، تو حوریں آپ پر ملائکہ میوے برسا رہی ہیں، سیبیں برسا رہی ہیں، جنت کے سیب برسا رہے ہیں۔ آپ کا نکاح جب جنت میں ہوتا ہے تو دیکھیے محترم سامعین کرام، آج ہم مسلمان نکاح کرتے ہیں تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب عقد نکاح ہوتا ہے اس کے بعد ہم شرعی کو تقسیم کرتے ہیں۔ یہ کیوں؟ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا جب جنت میں نکاح ہوا تو ملائکہ حوریں میوے برسا رہی ہیں، تو آج ہمارا نکاح ہوتا ہے تو ہم بھی میوے برساتے ہیں، تو کھجور تقسیم کرتے ہیں۔ تو آئیے محترم سامعین کرام، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند واقعات کو میں بیان کرتا ہوں۔ یہ وہ شعر ہے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک جب ہم بیان کرتے ہیں تو آپ کا جو وصال شہادت ہوئی ہے آپ کو زیر پانی کو دیا گیا ہے، تو آپ شہادت سے سرفراز ہوئے ہیں۔ آپ 47 سال کی عمر میں آپ کو جب زہر دیا گیا ہے، زہر قرآنی دی گئی ہے، تو آپ شہادت سے سرفراز ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ تو دیکھیے محترم سامعین کرام، آپ کو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہیوں میں جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا ہے۔ آپ کی شہادت کا جو واقعہ ہے ہم جب بیان کرتے ہیں تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی دیکھو۔ آپ حسنین کریمین ہیں، کسی کے اندر بھی کمی پیشی نہیں ہونے دیتے تھے۔ میرا آقا علیہ السلام حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی کمی پیشی ہونے نہیں دیتے تھے۔ تو دیکھیے محترم سامعین کرام، آپ ایک واقعہ میں سنا کر اپنے بات کو ختم کرتا ہوں۔ آئیے محترم سامعین کرام، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تین واقعات بھی ہے جب حدیث مبارک میں آتے ہیں۔ آپ دونوں حسنین کریمین، ابھی آپ چھوٹے سے ننھے سے معصوم سے بچے ہیں، اور حضرت میرا آقا علیہ السلام ابھی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اور میرا آقا علیہ السلام حسن مجتبی سے کہتے ہیں کہ لوگوں سنو، یہ وہ میرا نواسا ہے جو دین اسلام میں دو گروہ میں صلح کروائے گا، یہ وہ صلح کرنے والا میرا نواسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ جب بیان کرتے ہیں اس تقریر میں
ہیں تو دیکھیے محترم سامعین کرام آپ ہر ایک کو کسی میں کمی نہیں ہونے دیتے تھے. ایک ناراض ہو جائے تو ایک کو اگر اچھا کہہ دے تو دوسرا بھی ناراض نہ ہو جائے. یہ لیول برقرار حسنین کریمین کی محبت میں کیا کرتے تھے. آئیے محترم سامعین کرام حسنین کریمین دو تختیاں لے کر اپنی امی جان کے پاس چلی جاتی ہے. وہ تختیاں پر کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے. امی جان کے دربار میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے امی جان ہم نے کچھ تختیوں پر لکھا ہے اور اس کا لکھا ہوا ہم کو کس کا پسند ہے ذرا یہ تو بتا دے. مگر امی جان حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے اگر میں ایک کو کہہ دوں تو دوسرا ناراض ہو جائے, دوسرے کو کہہ دے تو پہلے والا ناراض ہو جائے. تو دیکھیے محترم سامعین کرام اب آپ سوچتی ہے کہ یہ فیصلہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا کے پاس بھیجتی ہوں, آپ اپنے ابا جان کے پاس چلے جائے. تو دیکھیے محترم سامعین کرام حسنین کریمین وہ تختیاں پکڑ کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا کے پاس جاتے ہیں. ان کے دربار میں جب جانا تھا اب دیکھیے محترم سامعین کرام دربار میں جب حاضر ہوتے ہیں ابا جان ذرا یہ تو بتاؤ کہ میرا تختی پر لکھا ہوا اچھا ہے یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تختی پر اچھا ہوا ہے. یہ تختیاں پر کس کا اچھا لکھا ہوا ہے ذرا یہ تو بتا دیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی سوچ میں پڑ جاتے ہیں یہ فیصلہ کروں تو کیسا کروں, ارے یہ فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. تو دیکھیے محترم سامعین کرام حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے نانا جان کے پاس چلے جاؤ. تو آئیے محترم سامعین کرام حسنین کریمین وہ تختیاں پکڑ کر اپنے نانا جان کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نانا جان ذرا یہ تو بتاؤ ابا جان ہماری تختیاں ہم لے کر آئے ہیں, اس میں کس کی تختی اچھی ہوئی ہے اور کس کا لکھا ہوا اچھا ہے. تو دیکھیے محترم سامعین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کیا ہوتا ہے میرا آقا علیہ السلام ابھی بس سوچتے ہیں کہ یہ فیصلہ کیسا کرو. حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا, ان دونوں کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا. تو آئیے محترم سامعین کرام جنت میں وہ تمام ملائکہ وہ حوریں یہ منظر دیکھ رہے ہیں, ہر ایک منتظر ہے کہ یہ فیصلہ کیا آئے گا. تو دیکھیے محترم سامعین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک سیب کو پھل کو برساتے ہیں, وہ سیب حسنین کریمین کے پاس جانا تھا. اب دیکھیے محترم سامعین کرام حسنین کریمین کے حکم جب اللہ کے حکم سے وہ سیب کو حضرت جبریل علیہ السلام کو دیا جاتا ہے, جب وہ سیب کو برساتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام وہ سیب سے کہتے ہیں کہ اے سیب ذرا یاد رکھ لے یہ کون ہے, امام حسن مجتبی ہے, یہ کون ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اگر تو گرتا ہے تو فیصلہ صحیح فرما. جب دیکھیے محترم سامعین کرام جب وہ سیب گرتا ہے اللہ کے حکم سے جب سیب گرنا تھا تو آدھا امام حسن مجتبی کی طرف گرتا ہے اور آدھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گرتا ہے. یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, آدھا ادھر آدھا ادھر, یعنی کہ یہ فیصلہ برابر ہوا ہے. یہ وہ خاندان ہے مبارک ہے, یہ وہ شان کریم ہے محترم سامعین کرام. ارے یہ وہ کیسا خاندان ہے جو آپ کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے کر رہا ہے. تو دیکھیں محترم سامعین کرام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب آپ کو زہر دیا گیا ہے, آپ کے واقعات تو بہت کچھ ہے, ہم رات بھر بھی بیان کریں تو آپ کے وقت جو نکلتا ہے وہ ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں, ہم ہر اس چیز کو بیان نہیں کر سکتے ہیں. آپ کی وہ شان مبارک ہے جو جبین صبر کو جب جھکنے نہیں دیا ہے کربلا کے میدان میں, وہ امام حسن مجتبی سلا کر دین کو بچایا ہے. یہ وہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ کو 5 وقت آپ کو 5 مرتبہ زہر دیا گیا ہے. تو دیکھیے محترم سامعین کرام ایک مرتبہ جب آپ کو زہر دیا گیا ہے, 4 مرتبہ جب آپ کو زہر دیا گیا ہے, جب ایک مرتبہ جب دینا تھا آپ کے پیٹ میں بڑی شدت سے تکلیف ہو رہی ہے, آپ اپنے نانا جان کے
کے پاس جاتے ہیں اور مسجد نبوی میں جب جاتے ہیں اور نانا جان سے کہتے ہیں کہ نانا جان مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، ارے پیٹ میں بڑی شدت سے تکلیف ہو رہی ہے، تو دیکھیے محترم سامعین کرام، میرا آقا علیہ السلام کی معجزات تو دیکھو، آپ جب لپٹ کر روتے ہیں تو آپ کا زہر اترتے چلے جاتا ہے، آپ کا زہر اسی طرح ایک مرتبہ دو مرتبہ بھی آپ آتے ہیں، بڑی پیاس کی جب شدت سے آپ کے پیٹ میں جب زہر دیا گیا ہے، آپ تڑپ رہے ہیں، آپ بلپ رہے ہیں، میرا آقا علیہ السلام کے دربار میں آ کر آپ لپٹ کر کہتے ہیں کہ اے نانا جان مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، جو دیکھیے محترم سامعین کرام، پھر میرا آقا علیہ السلام اس تکلیف کو دور کرتے چلے جاتے ہیں، اور دشمن پریشان ہے، ارے جب دو گروہ میں جب صلح ہوئی ہے، وہ مسلمان ہی ہے جو دشمن ہی دشمن ہو چکے ہیں، جب دو گروہ میں امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے جب صلح کرائی ہے تو آپ کو تیسری مرتبہ بھی اسی طرح زہر دیا گیا ہے، جب چوتھی مرتبہ بھی آپ کو زہر دیا گیا ہے، اسی طرح سے یہ ماجرا چلتا گیا ہے، تو دیکھیے محترم سامعین کرام، یہ دشمن پریشان ہے کہ آپ کو زہر دے رہے ہیں، پھر بھی دور ہوتے جا رہے ہیں، پھر بھی آپ صحت یاب ہوتے چلے جا رہے ہیں، جب آپ کو 5 وقت میں جب دیا گیا ہے زہر، تو دیکھیے محترم سامعین کرام، آپ کو موتی میں پیس کر وہ زہر کو دیا گیا ہے، ارے وہ موتی میں طاقت ہوتی ہے جو ہر ایک شیشے کو کاٹ دیتا ہے، تو دیکھیے محترم سامعین کرام، جب آپ کو زہر دیا گیا ہے تو دیکھیے جب زہر دینا تھا، میرا آقا علیہ السلام کے دربار میں آتے ہیں کہ نانا جان بڑی تکلیف ہو رہی ہے، جب پیٹ میں آپ کے انتڑیاں نکل رہی ہے، جب آپ کے لب سے خون بہ رہا ہے، ارے وہ لب جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو چسائی ہے، جب آپ کے منہ سے خون نکل رہا ہے، پیٹ میں انتڑیوں کے ٹکڑے آپ کے لبوں پر آ رہی ہے، تو محترم سامعین کرام، یہ وہ حسن مجتبی ہے جو میرا آقا علیہ السلام آپ کو پشت پر بٹھا کر سوار کرتے تھے، ارے یہ وہ حسن مجتبی ہے جب آپ کے لبوں سے خون ٹپک رہا ہے، وہ لب میرا آقا علیہ السلام نے کئی مرتبہ زبان آپ کی چسائی ہے، یہ وہ حسن مجتبی ہے جو بڑی تکلیف میں آتے ہیں، تو محترم سامعین کرام، آپ جب شہادت سے سرفراز ہوتے ہیں تو دیکھیے محترم سامعین کرام، جب آپ کو پیس کر دیا گیا ہے، آپ کی انتڑیاں آ گئی ہے، لبوں سے خون نظر آ رہا ہے، آئیے محترم سامعین کرام، جب آپ شہادت سے سرفراز ہوئے ہیں اور میرا حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں جنت البقیع میں آپ کا دفن کیا گیا ہے، یہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ذبی صبر کو کربلا میں جھکنے نہیں دیا ہے، وہ صلح کر کر جو دین کو بچایا ہے، وہ امام حسن مجتبی ہے، یہ شان میرا آقا علیہ السلام کے خاندان مبارک کی ہے، ارے یہ وہ شان جو ملائکہ وہ حوریں اپنے حسن کمال کو دیکھنے کے لیے تڑپتی ہے، ارے یہ وہ شان ہے جو ملائکہ حوریں اپنے منظر کو وہ تخت تاج پر بیٹھنے کے لیے تڑپتی ہے، وہ شان اہل بیت اطہار ہے، یہ وہ شان ہے میرا آقا علیہ السلام کے خاندان کی، تو آپ شہادت سے سرفراز ہوئے ہیں محترم سامعین کرام، تو وہ میرا آقا علیہ السلام کتنی محبت کرتے تھے حسنین کریمین سے، جب آپ زبان کو چسایا ہے، اپنی پشت پر بٹھایا ہے، آپ نے پہلے ہی کہہ دیا ہے، ارے یہ وہ نواسا ہے جو دو گروہ میں صلح کروائے گا، یہ حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو محترم سامعین کرام، یہ وہ شان خاندان مبارک کی شان ہے، محترم سامعین کرام، آئیے وہ شان میں میرا آقا علیہ السلام کے کچھ چند شان کو بیان کرتا ہوں، جب میرا آقا علیہ السلام وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، ہر ایک پر رحمت بن کر آئے ہیں، ارے ہم آج یہ محفل سجائے ہوئے ہیں، وہ محفل میرا آقا علیہ السلام کی شان مبارک میں سجائی گئی ہے، اور یہ محفل تمام جو چھپے ہوئے لوگ خدمت کرتے ہیں، جب بیان کرنے کے لیے علماء اکرام تو تشریف لاتے ہیں، علماء اکرام تو تشریف لا کر بیان کر کر چلے جاتے ہیں، مگر وہ خدمت جو میلاد 1500 آ رہا ہے، وہ خدمت جو لوگ کرتے ہیں
جو علماء اکرام کی خدمت کرتے ہیں، جو محلات کو سجاتے ہیں، جو لائٹنگوں کو سجاتے ہیں، ان کا نام تو مائک میں بیان نہیں کیا جاتا ہے، مگر یاد رکھو میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، تم وہ نوجوان خانہ پور ہو جو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور آپ کی اتنی کمائیوں میں برکتیں نازل فرمائے تا قیامت تک وہ برکتیں ختم نہ ہو جائے۔ اور یہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہیں اور جو وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتا ہے، ان کے صدقے میں ہم تمام کو بروز قیامت کے دن وہ محشر میدان میں ہم تمام کو وہ دسترخوان پر بٹھا دے۔ یہ وہ شان ہے پھر آقا علیہ السلام کی، انہی کی شان میں ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ وہ اتنا متبرک مہینہ ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں محترم سامعین اکرام، یہ وہ اتنا متبرک مہینہ ہے، تمام مہینوں سے بڑھ کر، تمام مہینوں سے افضل وہ بڑھ کر یہ وہ مہینہ ہے جو وہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، جو اس سے بھی بڑھ کر جو رمضان الکریم کا مبارک جو مہینہ آتا ہے اس سے بھی بڑھ کر یہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہوتا ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، ماہ رمضان مبارک میں قرآن کو اتارا گیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان مبارک میں قرآن کو اتارا گیا ہے، مگر ماہ ربیع الاول میں صاحب قرآن تشریف لائے ہیں۔ اگر یہ تشریف نہ لاتے تو نہ دنیا میں ہمیں قرآن ملتا، نہ ہمیں نمازیں ملتی، نہ ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ اگر یہ تشریف نہ لاتے نہ دنیا ہی بنتی، نہ کچھ نہیں بنتا، نہ فرشتے ہوتے، نہ شجر ہوتا، نہ بشر ہوتا۔ یہ وہ میرا آقا علیہ السلام کی شان مبارک ہے، آپ کا نور ہزاروں سال سے پہلے چمکتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ میرا آقا علیہ السلام کی شان مبارک ہے۔ ایک مرتبہ میرا آقا علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام کو دریافت کرتے ہیں، جب آپ تشریف لانا تھا، اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، تو آپ کہیے کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو میرا آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جبریل، تمہاری عمر کتنی ہے ذرا یہ تو بتاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری عمر کا تو مجھے معلوم نہیں ہے، مگر ہاں اتنا معلوم ہے کہ چہتے حجاب میں ایک ستارہ چمکتا ہوا آتا ہے، وہ نور کو میں 1000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ تو میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت و جلال کی قسم، وہ نور میں ہوں، وہ نور، وہ ستارہ میں ہوں، وہ 1000 مرتبہ سے پہلے میں چمکتا ہوا آ رہا ہوں۔ تو آئیے محترم سامعین کرام، اس سے ہمیں سبق یہی ملا کہ میرا آقا علیہ السلام تشریف نہ لانے سے پہلے بھی میرا آقا علیہ السلام کا نور چمکتے ہوئے آ رہا ہے، 1000 سالوں سے بھی بڑھ کر وہ نور چمکتے ہوئے آ رہا ہے۔ نہ کہ شجر تھا نہ بشر تھا، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ابھی کچھ ہی نہیں بنایا ہے، چوتھے حجاب میں وہ نور میرا آقا علیہ السلام کا چمکتے ہوئے آ رہا ہے۔ ہم وہ نور، وہ شان میں یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں میرا آقا علیہ السلام کی شان مبارک میں، آج ہم وہ نوجوان اتنے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، تو دیکھیے محترم سامعین کرام وہ شان۔ تو میرا آقا علیہ السلام امت کے لیے بھی کیسے تڑپ رہے ہیں وہ بھی جان لو۔ ارے 3 مقامات ایسے ہو گئے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا آقا علیہ السلام کے دربار میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بروز قیامت کے دن ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے؟ تو میرا آقا علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے، ارے وہاں چلے آنا جہاں پر میری امت کے اعمال کو توڑا جائے گا۔ ارے ایک انسان کا بھی اعمال میں اگر کمی پیشی ہو جائے گی تو میں اس کو بھول کرتا ہوا چلے جاؤں گا۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کو وہاں بھی نہ پائے تو کہاں پائیں گے؟ تو دیکھیے محترم سامعین کرام، میرا آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حوض کوثر پر چلے آ جانا، وہاں میں ہر ایک امتی کو حوض کوثر کا جام پیتا ہوا چلے جاؤں گا۔ تو میرا آقا علیہ السلام پھر ارشاد فرماتے ہیں، وہ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم وہاں بھی نہ پائیں تو کہاں پائیں گے؟ تو دیکھیے محترم سامعین کرام، وہ میرے آقا علیہ السلام
آپ کی شان تو دیکھو، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام امت کے لیے کیسے تڑپ رہے ہیں۔ وہ صحابی پھر کہنا تھا تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پل صراط کے راستے پر چلے آ جانا، میں وہاں پر ہوں گا۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوگا، آپ اپنے پروں کو بچھائیں گے اور میرا آقا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں گے کہ مولا میری امت کو صحیح سلامت سے پہنچا دے۔ مولا پل صراط کے راستے سے رب سلم امتی دعا فرماتے ہیں اور میرے پل صراط کے راستے پر امت گزرتی ہوئی چلی جائے گی۔ یہ ایسے مقامات ہیں جہاں پر میرا آقا علیہ السلام تشریف لائیں گے، تو ہم آج ان کے نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی محبت میں آج ہم ان کی شہادت کا اور ان کی شان کی جو بیان سن رہے ہیں۔ جب ہم بیٹھتے ہیں اور اصل میں ان کا کریڈٹ جب جتنے بھی لوگ ہم جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں، جو خدمت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں جو جتنے بھی لوگ خدمت کرتے ہیں مگر ان کا نام کو نہیں دکھایا جاتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کمائیوں میں خیر و برکتوں کا نزول عطا فرمائیں۔ تو آئیے محترم سامعین اکرام، میرا آقا علیہ السلام کی ایک شان بیان کر کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ تو دیکھیے محترم سامعین اکرام، تین مقامات پر جب میرا آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا گیا ہے۔ میرا آقا علیہ السلام انسان کے لیے بھی رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ جب میرا آقا علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ مولا پچھلی امت کی طرح میرے امت کو صحیح سلامت و شکلوں پر رکھ دے۔ تو میرا آقا علیہ السلام کی جب دعا قبول ہونا تھا تو محترم سامعین کرام آئیے، جب چہرے پر ہم ناز کرتے ہیں، جب ہمارے اعضاء پر ہم ناز کرتے ہیں، جب ہمارے چہرے کو ہم ہمارے آئینے میں دیکھ کر مسکراتے ہیں، یہ چہرہ ہم کو کتنا اچھا دیا گیا ہے۔ یہ چہرہ میرا آقا علیہ السلام کے صدقے سے ملا ہے۔ یہ وہ چہرہ ہے جب میرا آقا علیہ السلام جب تشریف لائے ہیں تو انسان اپنی شکلوں پر صحیح سلامت ہے۔ تو جانوروں نے بھی میرا آقا علیہ السلام سے فائدہ اٹھایا ہے، جانور بھی میرا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آپ کی طلب کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا آقا علیہ السلام کی شان تو دیکھو، جانور بھی آپ کو پہچانتے ہیں اور آپ کے قدم مبارک میں گر کر اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے انہیں بڑی تکلیف دے رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ میرا آقا علیہ السلام مدینہ شریف سے باہر جا رہے ہیں اور ایک اونٹ آپ کے قدم مبارک میں آ کر گرتا ہے اور وہ بلبلاتا ہوا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے مالک کی شکایت کرتا ہے، شکایت کرنا تھا۔ آپ اب مالک کو بلا کر کہتے ہیں اے مالک ذرا یہ تو بتا، تو اسے پانی نہیں دیتا ہے، تو اسے بڑا تکلیف دیتا ہے۔ تو وہ مالک حیران پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ میرا آقا علیہ السلام جانور کی بھی بولی سمجھتے تھے، جانور آپ کے قدم میں آ کر آپ کی تکالیف کو بیان کرتے تھے۔ تو انسان جانور نے بھی آپ سے فائدہ اٹھایا ہے۔ وہ میرا آقا علیہ السلام جب مدینہ شریف سے تشریف باہر لے جا رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک یہودی ایک ہرنی کو پکڑ کر آپ پکڑ لیتے ہیں۔ وہ ہرنی کو جب پکڑنا تھا وہ بڑی بلبلاتی ہوئی مچلتی ہوئی جا رہی ہے۔ میرا آقا علیہ السلام کو وہ پکارتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودی نے مجھے پکڑ کر رکھا ہے، مجھے چھڑا دیجئے۔ اور اس کی وجہ یہ بتاؤں کہ ایک میرا سا معصوم سا بچہ اس پہاڑ کے پیچھے دودھ پینے کے لیے بھی لگ رہا ہے، وہ تڑپ رہا ہے۔ میرا آقا علیہ السلام اس یہودی کے سامنے آتے ہیں اور وہ یہودی سے کہتے ہیں کہ اس ہرنی کو چھوڑ دے، مگر وہ ہرنی کو نہیں چھوڑتا ہے اور وہ یہودی کہتا ہے کہ بڑی مشکل سے اسے پکڑا ہے، میں اسے نہیں چھوڑتا ہوں۔ تو میرا آقا علیہ السلام وہاں پر ٹھہرے ہوئے اس ذمہ دار بنتے ہیں، بس وہاں ٹھہر کر ذمہ دار بننا تھا۔ وہ یہودی اس ہرنی کو چھوڑتا ہے، جب چھوڑنا تھا تو بلکتا ہوا وہ ہرنی اس پہاڑ کے پیچھے جب جاتی ہے اپنے بچے کو دودھ پلا کر واپس پلٹ آ جاتی ہے۔ جب واپس پلٹ کر آنا تھا تو وہ یہودی اس اطاعت کو دیکھ کر بڑا حیران پریشان ہو جاتا ہے۔ جب اطاعت کو دیکھنا تھا تو وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ میرا آقا علیہ السلام کی شان مبارک ہے جو میرا آقا علیہ السلام ایک یہودی کلمہ پڑھ لیتا ہے
وہ دیکھ کر ہرنی کی اس اطاعت کو، کیونکہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلا کر واپس چلی آتی ہے۔ انسانوں نے، جانوروں نے اور یہاں تک کہ عورتوں کو بھی عزت نہیں دی جاتی تھی۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہ لانے سے پہلے عورتوں کی عزت نہیں کرتے تھے۔ ارے بیٹیاں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، ارے بیٹیاں کو باپ حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا، بیٹیوں کی کوئی عزت نہیں کرتا تھا۔ جب میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں تو بیٹیوں کو بھی عزت ملی ہے۔ احادیث مبارک میں آتا ہے کہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کے پاس 2 بیٹیاں ہیں اور اس کی پرورش کرے حتیٰ کہ ان کا نکاح بھی کر دے تو وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جو 2 میاں ہوتی ہیں۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارک ہے وہ جنت میں اس طرح ہوگا میرے ساتھ جو 2 میاں پر بتا کر اشارہ کر دیا ہے۔ یا قربان جاؤ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام، فدا کا امی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے میرے ماں باپ قربان آپ پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بھلا یہ سن کر وہ حدیث کو جو وہ باپ ہوگا جو اپنی بیٹیوں کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے، جو 2 بیٹیاں ہو ان کے پرورش کا انتظام کرے، ان کا حتیٰ کہ نکاح کر دے تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جنت میں وہ ساتھ میں ہوگا۔ جب بیٹیوں کو عزت ملی ہے تو عورتوں کو بھی عزت ملی ہے۔ جب میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لانے سے پہلے کیا دیکھتے ہیں محترم سامعین کرام، عورتوں کے اوپر بڑا ظلم ہوا کرتا تھا، عورتوں کے اوپر بڑا زیادتی ہوا کرتی تھی۔ تو دیکھیے محترم سامعین کرام، جب میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں تو عورتوں کو بھی عزت ملی ہے۔ معاشروہن بالمعروف، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے تم ان کے ساتھ معروف طریقے سے رہو، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو۔ جب میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں تو عورتوں کو بھی عزت ملی ہے۔ یہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بن کر آئے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، میں وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک معجزات کو بیان کر کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ ہم جو میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں، جب منانے پر جب اعتراض کرتے ہیں، جب ہم جہاں پر جمع ہوئے ہیں، یہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے مبارک میں شان میں جمع ہوئے ہیں، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جمع ہوئے ہیں، تو آئیے ان کی شان مبارک میں ان کے معجزات کی بھی ایک جھلک ہم سن کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک روشن دلیل آئی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو روشن دلیل ہوتی ہے، جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کی دلیل بھی ہم کو پیش کرنا ہوتا ہے۔ یہ توحید و رسالت جب ہر رسولوں نے اپنے جب مقام بنایا ہے، جب نبیوں نے اپنے دعوی نبوت پیش کیا ہے، وہ اس دعوی نبوت پیش کرنے پر جو اسلامی اصطلاحات ہوتے ہیں ہم ان کو معجزات کہتے ہیں۔ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں جب نبوت کا جب دعویٰ پیش ہوا تو اس دلیل کو معجزات کہتے ہیں اسلامی اصطلاحات میں۔ جب دیکھیے محترم سامعین کرام، حضرت ہارون علیہ السلام کی جو دعوی نبوت پیش کی، لوگوں نے جب انکار کیا تو آپ اپنے ہاتھ میں لوہے کو پکڑتے ہیں، جب لوہے پر پکڑنا تھا تو وہ موم کی طرح پگھل جاتا ہے، تو لوگ توحید و رسالت کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیں محترم سامعین کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان تو دیکھو، آپ نبوت کا اعلان کرتے ہیں، لوگوں نے جب دیکھتے ہیں کہ آپ نے نبوت کا اعلان پیش کیا ہے، دلیل بھی دینی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ارے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھا کر آئے ہو، تم کیا پی کر آئے ہو۔ جب یہ لوگ کی ہر ایک خبر دینے لگے تو وہ حیران پریشان ہو چکے ہیں۔ آپ کی یہ شان مبارک تھی، جب آپ ایک لنگڑے پر اگر ہاتھ پھیر دیتے تو وہ چلنے لگتا تھا، آپ کی یہ شان مبارک تھی۔ تو محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، ہر ایک کو دلیل پہ معجزات دیے ہیں، ہر ایک نبی کو کسی کو ایک معجزہ دیا ہے، کسی کو 2 معجزے دیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کل 12 معجزے عطا کیے گئے ہیں۔ آپ نے عصا کا جب معجزہ دکھایا ہے
تو توحید اور رسالت کا وہ کلمہ پڑھنے لگے ہیں. تو دیکھیے محترم سامعین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کل 12 معجزے دیے گئے ہیں. کسی کو 1، کسی کو 2، کسی کو 12 دیے گئے ہیں. مگر جب میرا آقا علیہ السلام کی جب باری آئی تو دیکھیے محترم سامعین کرام، اس کی صحیح تعداد میرا آقا علیہ السلام قرآن خود فرماتا ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے، سر سے پاؤں تک معجزہ بنا کر بھیجا ہے. آپ کا بیٹھنا معجزہ ہے، آپ کا کھانا معجزہ ہے، آپ کا اٹھنا معجزہ ہے، آپ کا دندان مبارک شہید ہو جانا یہ بھی ایک معجزہ ہے، آپ کا دندان مبارک شہید ہو جانا یہ بھی ایک معجزہ ہے. تو میرا آقا علیہ السلام کو سر سے پاؤں تک معجزہ بنا کر بھیجا ہے. تو آئیے محترم سامعین کرام، ایک معجزات کو میں بیان کر کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. تو دیکھیے محترم سامعین کرام، جنگ خندق میں میرا آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے. آپ شکم مبارک میں جب پتھر باندھ لیتے ہیں تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے عاشق ہوتے ہیں، آپ اتنے بڑے عاشق ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتے ہیں کہ آپ شکم مبارک پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، آپ کو دیکھا نہیں گیا، آپ کے آنکھ سے آنسو روا ہوئے ہیں. اب دیکھیے محترم سامعین کرام، وہ گھر پر تشریف لے جاتے ہیں اور اہلیہ سے کہتے ہیں کچھ کھانے کے لیے ہے تو تیار کر دے. تو دیکھتی ہے وہ اہلیہ، جب دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے کہ ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسے ذبح کر دو، میں میرا آقا علیہ السلام کے پاس تشریف لے جاتا ہوں. آپ وہ اہلیہ جب ذبح کر دیتے ہیں، جب بکری کا بچہ آپ پکانے لگتی ہے، جب ذبح کرنا تھا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 صاحبزادے سامنے موجود تھے. تو دیکھیے محترم سامعین کرام، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا آقا علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر پر دعوت ہے، آپ چلیے. تو میرا آقا علیہ السلام اعلان کرتے ہیں کہ جابر کے گھر پر جانا ہے، وہاں پر دعوت ہے. تو دیکھیے محترم سامعین کرام، یہاں پر ایک حادثہ پیش آ چکا ہے. وہ کیا ہے؟ تو آپ جب بکری کا بچہ جب ذبح کرتی ہے، جب 2 صاحبزادے جب وہ منظر کو دیکھتے ہیں تو ایک صاحبزادے، ایک ننھا سا معصوم سا بچہ کھیل کھیل میں ایک بھائی سے کہتا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر دیتا ہوں. تو وہ بھائی ایک بھائی کو جب ذبح کر دیتے ہیں، جب چوری چل جاتی ہے تو وہ خون کر دیکھ کر، وہ اہلیہ جب خون کو دیکھتی ہے، جب ماں خون کر دیکھ کر تڑپتی ہے، جب چلا اٹھتی ہے تو دوسرا بیٹا وہ تنور سے کود کر شہید ہو جاتا ہے. دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، 2 صاحبزادوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ شہید ہو گئے ہیں. تو اب دیکھیے محترم سامعین کرام، مگر وہ سوچتی ہے کہ میرا آقا علیہ السلام یہاں پر تشریف لا رہے ہیں، میں ان کے لیے انتظام کرنا ہوں. آپ اپنے بچوں کو ایک چادر میں لپیٹ دیتی ہے، چادر میں لپیٹنا تھا اور لپیٹ کر رکھ دیتی ہے. 2 بھی انتقال کر چکے ہیں مگر آپ پھر مصروف ہو گئی ہے. جب آپ پکانے لگ جاتی ہے تو میرا آقا علیہ السلام حضرت جابر کے گھر پر آتے ہیں. جب آنا تھا، تشریف لانا تھا تو میرا آقا علیہ السلام اس گھر میں قدم رکھتے ہیں. آپ کا گھر کا صحن بہت ہی چھوٹا سا ہوا ہوتا ہے. تو محترم سامعین کرام، میرا آقا علیہ السلام 2 دانوں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرا آقا علیہ السلام آپ کا دست مبارک جب اٹھا تو میرے گھر کی چھت کی اونچائی بڑھتی چلی گئی ہے. آپ کا دست مبارک جب اٹھا تو دیواریں دور ہوتی چلی گئی ہے. ارے جب آپ کا دست مبارک اٹھا، جب چھت اونچائی پر پہنچ چکا ہے، آپ کا دست مبارک جب اٹھنا تھا تو میرا روم کشادہ ہوتے چلے جا رہا ہے. میرا گھر اتنا لمبا ہو چکا ہے اور میرا گھر کشادہ ہوتے چلے جا رہا ہے. یہ میرا آقا علیہ السلام کی شان مبارک ہے. آپ کا گھر کا صحن بہت ہی چھوٹا ہوا ہوتا ہے. آپ دعا کرتے ہیں دست مبارک جب اٹھانا تھا، دیواریں دور ہوتی چلی جا رہی ہے، اس طرف سے دیوار دور ہوتی چلی جا رہی ہے. اب اہلیہ سوچتی ہے کہ میرے بچے تھے انتقال کر چکے ہیں. اب دیکھیے محترم سامعین کرام، وہ رحمت للعالمین ہے، انہیں سب پتا ہے
مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اعلان ہوا کہ اے جابر تمہارے بیٹوں کو بلایا جائے، تو اہلیہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے آرام فرما رہے ہیں، میرے بیٹے آرام کر رہے ہیں، بس اتنا کہنا تھا کہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ داخل ہو جاتے ہیں اس کمرے پر۔ جب داخل ہونا تھا وہ چادر میں لپٹے ہوئے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دست مبارک جب اس پر پھیرتے ہیں، جب ہٹاتے ہیں تو دونوں بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ جب زندہ ہونا تھا تو وہ اہلیہ دیکھ کر حیران پریشان ہو جاتی ہے، تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان دو ننھے سے معصوم سے بچوں کو بٹھا کر دسترخوان پر کھانا کھاتے ہیں، اور اعلان ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام کی جماعت آئے 10 کھا کر کھاتے چلے جائے۔ تو یہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک ہے جو آج معجزات ہم نے بیان کیے ہیں، اور نوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہم شان بیان کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہماری اس محفل کو قبول عطا فرما، مولا جتنے بھی اس محفل میں تشریف فرما ہے مولا ہم تمام کے جائز مقاصد کو پورا فرما، مولا ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف عطا فرما، مولا ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرما، ہم تمام کے خطاؤں کو درگزر عطا فرما، اس ٹوٹی پھوٹی دعاؤں میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں قبول عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔